دوستو ہمارے نبی پاک کے دنیا سے پردہ فرما جانے کا وقت آیا تو آپ نے اپنی تمام بیگمات کو اپنے پاس بلایا، ان سے ملاقات کی اور انہیں رخصت فرما دیا۔ پھر آپ نے اپنی بیٹی کو بلایا، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں ارشاد فرمایا کہ بیٹی، میرا اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ زارو کتار رونے لگتی ہیں تو ہمارے نبی پاک ان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹی رو نہیں، تم وہ پہلی ہوگی جو مجھ سے آ کر ملاقات کرو گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، حضرت فاطمہ 6 ماہ کے بعد اپنے بابا سے جا کر ملی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد کو بلایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور اپنا ہاتھ ان کی کمر پر پھیرنے لگے، انہیں دعا دی اور انہیں بھی رخصت فرما دیا۔ اور پھر آخر میں آپ نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو بلایا۔ بھلا کون؟ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو اپنے پاس بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے جنت کے 2 پھول ہیں اور یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو اس طرف بٹھایا اور حضرت امام حسین کو اس طرف بٹھایا۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت امام حسن سر سے لے کر کمر تک اپنے نانا کے مشابہ تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے والد یعنی حضرت علی کے مشابہ تھے، اور حضرت امام حسین اس کے بالکل الٹ تھے، وہ سر سے لے کر کمر تک اپنے والد حضرت علی کے مشابہ تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ تھے۔ اسی لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اپنے پاس سب سے آخر میں بلایا، اور جیسے ہی وہ شہزادے آپ کے پاس آئے، آپ کے پاس آ کر بیٹھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپ 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 برسنے لگے۔ آپ نے بیویوں سے ملاقات کی، کوئی آنسو نہیں۔ آپ نے بیٹی کو جدا کیا، کوئی آنسو نہیں۔ داماد کو جدا کیا، کوئی آنسو نہیں۔ اور جب بچوں کو جدا کرنے لگے تو یوں آنسو آنکھوں سے چھم چھم برسنے لگے، کیونکہ ایک کو آپ زہر میں تڑپتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور ایک کو کٹے ہوئے سر نیزوں پر بلند دیکھ رہے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں نے وہ منظر دیکھا ہوگا، آنکھوں سے وہ منظر گھوما ہوگا، تو چھم چھم آنسو برس پڑے۔ آپ نے دعا نہیں کی، آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے سپرد کر دیا، کچھ نہیں بولے، اور آپ نے ان کو رخصت فرما دیا، ورنہ چاہتے تو دعا کر سکتے تھے۔ اور دوستو، جب سب سے ملاقات ہو گئی، سب کو رخصت فرما دیا، تو جبریل امین آ گئے اور خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جبرائیل، کیا بات ہے، خاموش کیوں کھڑے ہو؟ تو حضرت جبریل امین کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ دوستو، اپنے نبی کا مقام تو دیکھو، یہ وہ ہستی ہیں جہاں موت بھی پوچھ کر آتی ہے، اجازت لے کر آتی ہے۔ ہمارے نبی پاک نے انہیں اجازت دے دی، ملک الموت کمرے کے اندر تشریف لائے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ وہ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں نے سلام عرض کیا ہے، ورنہ میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کہا۔ آپ وہ پہلی ہستی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے کہ پوچھ کر اندر جانا، بن پوچھے اندر مت جانا۔ آپ وہ پہلی ہستی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ آنا۔ دوستو، یہ وہ دربار رسالت ہے جہاں موت بھی پوچھ کر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اجازت دوں تو کیا تم میری جان نکالو گے؟ تو حضرت اسرائیل نے کہا جی یا رسول اللہ، میں نکالوں گا۔ تو آپ نے یوں حضرت جبریل امین کی طرف دیکھا، کیا کہتے ہو؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہیں، لیکن فیصلہ آخری آپ ہی کریں گے۔ ہمارے نبی پاک نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر حضرت جبریل امین سے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل، سب سے پہلے اللہ کے پاس جاؤ، اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، پھر میں جواب دوں گا۔ سبحان اللہ،
قربان جاؤں اپنے نبی پاک پر، ان کو پتہ تھا کہ میرا ایک نواسہ زہر میں تڑپ رہا ہے، دوسرا نیزے پر بلند ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی فیملی ممبر کے لیے دعا نہیں مانگی۔ یہ نہیں کہا کہ جاؤ پوچھ کر آؤ، امت کے بارے میں کہا، امت کے۔ حضرت جبریل امین واپس گئے، موت کا فرشتہ وہیں کھڑا ہے، جواب آیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ دوستو، اگر میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج میں اور آپ بھی بندر اور خنزیر میں بدل چکے ہوتے، کیونکہ اس امت نے وہ سب کچھ کر لیا ہے جو آج سے پہلے کی امتوں نے کر دیا تھا۔ ایسا کیا ہے، کون ہے جس نے اس عذاب کو ہم سے روک کے رکھا ہوا ہے؟ ہاں، ہمارے نبی کی دعائیں ہیں، ہمارے نبی کے آنسو ہیں، ہمارے نبی کی آہیں ہیں، ہمارے نبی کی فریادیں ہیں، ہمارے نبی کی تڑپ ہے، ہمارے نبی کا رونا ہے، میرے نبی کا پیٹ پر پتھر باندھ کر صبر کرنا ہے۔ اس نے اس عذاب کو ہم پر سے روک کے رکھا ہوا ہے۔ دوستو، کوئی نبی اپنی امت کے لیے اتنا نہیں رویا۔ یہ واحد نبی ہیں جو جاتے ہوئے اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں کہ یا اللہ میری امت، میری امت، میری امت۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی ملک الموت کو کہ جاؤ اپنے اللہ کا وعدہ پورا کرو، پھر بھی اس وقت بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو 2 نصیحتیں کی کہ میری امت کبھی نماز مت چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور دوسری وصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو درجے میں کم تر ہیں، جو درجے میں کم تر ہیں، جو تم سے کم تر ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کا خیال رکھنا۔ دوستو، قربان جائیں اپنے نبی پاک پر جو جاتے ہوئے بھی اپنی امت کو یاد رکھا، اور جب قیامت کا منظر ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، ہر جگہ نفسی نفسی ہوگا، تمام پیغمبر یا اللہ میری جان، یا اللہ میری جان، یا اللہ میں مریم کا سوال نہیں کرتا، یا اللہ میں یعقوب کا سوال نہیں کرتا، یا اللہ میں یوسف کا سوال نہیں کرتا، یا اللہ میری جان۔ اس وقت بھی ایک آواز آئے گی، یا اللہ میری امت، میری امت، میری امت۔ اور یہ آواز ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی۔